بندے کفن کا کفن کربلا کا ہے حضرات. دیکھیے یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے, مدرسے کے طلاب بیٹھے ہوئے, اور ہمارے صدر مقاصدہ, اور آپ حضرات بھی میری اس بات کی تائید کریں گے. جب کبھی 3 کہا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہٹاؤ یہ 3, ہمیں کوئی کام نہیں لینا دینا ان 3 سے. 3 کو اتنا غلط لوگ مانتے ہیں, لیکن کبھی کبھی یہ 3 بڑا قیمتی ہوتا ہے جس کا آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا. مثلا حدیث قصہ پڑھنے سے پہلے 3 بار صلوات ہے قیمتی. دیکھیے ایسا نام آیا کہ مائک کو بھی برداشت نہیں ہے, دیکھ لیجئے آپ. ہر قدم پہ اس لیے اترا رہا ہوں میں, عباس کے علم کی ہوا کھا رہا ہوں میں. کہاں بیٹھے بھائی, بھائی میں مصرے پیش کر رہا ہوں, تیسرا چوتھا مصرا. اگر ان مصروں سے ہٹ کے آپ ہیں تو خاموش رہیے, اگر ان مصروں سے منسلک ہیں, اپنا عقیدہ ان مصروں میں محسوس کر رہے ہیں, تو سارے مل کے بولیے گا. ہر قدم پہ اس لیے اترا رہا ہوں میں, عباس کے علم کی ہوا کھا رہا ہوں میں, کہ تھوڑے سے اشک تھوڑی سی خاک شفا لیے جنت خریدنے کے لیے جا رہا ہوں. یا علی, سارے مل کے بولیے, سارے مل کے. سارے مل کے بولیے, سارے مل کے. کیمرہ آپ کی طرف ہے, اب تو بولیے یا عباس, یا مل کے حیدری زندہ باد. ہر قدم پہ اس لیے اترا رہا ہوں میں, عباس کے علم کی ہوا کھا رہا ہوں میں, تھوڑے سے اشک تھوڑی سی خاک شفا لیے جنت خریدنے کے لیے جا رہا ہوں میں, جنت خریدنے کے لیے جا رہا ہوں میں. عزیزو, بڑا خوبصورت ماحول, اور واقعی ایسے خوبصورت ماحول میں, ایسے نازک ماحول میں میں نے وقار صاحب کو بلایا تھا, لیکن آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, مومنین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں آدمی کی محنتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ محفل بڑی کامیابی کے ساتھ خرامہ منزل مقصود کو پہنچ رہی ہے. آئیے میں مصرے پیش کر دوں جن مصروں کی اس وقت ضرورت ہے. بہت دیر سے میں بہت قیمتی شاعر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. اسی شاعر کو پیش کرنے سے پہلے اس شاعر کو پیش کرنے سے پہلے ان مصروں کو پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں, تاکہ چاہتا یہ ہوں کہ آخری حد تک ایک فرد آمادہ ہو جائے مولا عباس کے حوالے سے کہ قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا. جاگ جائیے بھائی, جاگ جائیے, ورنہ بہت ٹائم لے لوں گا. 3 شعر ہے لیکن 3 بجا دوں گا اگر آپ جاگیے گا نہیں تو. میں 3 شعر میں 3 بجا دوں گا, خدا کی قسم. آپ کے تعاون کی ضرورت ہے کہ پوری توجہ سے مصرے سنیے گا دوستو. مصرا پیش کر رہا ہوں. قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا, دل و دماغ کے دریا سے راستہ نکلا. ارے سنا بھیا, سن لو بھیا, مصرے پیش کر رہا ہوں. قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا, دل و دماغ کے دریا سے راستہ نکلا. نماز و روزہ و حج و زکات خمس جہاد, سر حسین کے پیچھے یہ قافلہ نکلا. اگر آپ اس سے خاموش رہیے گا تو میری کوئی غلطی نہیں ہے بھائی. کہ نماز و روزہ و حج و زکات خمس جہاد, سر حسین کے آخری شعر سنیے بھیا, آخری شعر یاد رہے تو پروفیسر عین الحسن کے نام کی دعا, اور سارے داد پروفیسر عین الحسن کے نام کی دعا, عرشی واسطی کے نام کی آخری شعر پیش کر رہا ہوں کہ قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا, دل و دماغ کے دریا سے راستہ نکلا. نماز و روزہ و حج و زکات خمس جہاد, سر حسین کے پیچھے یہ قافلہ نکلا. کہ چھری حسین کے سوکھے ہوئے گلے پہ چلی, مگر خدا کی قسم دم یزید کا نکلا. چھری حسین کے سوکھے ہوئے گلے پہ چلی. مل کے بولیے, مل کے حیدری. حیدری زندہ باد, زندہ باد. میں کر رہا ہوں.
میں عرض کر رہا ہوں، میں حاضر کر رہا ہوں، بہت بہت شکریہ، ایک ایک فرد کا شکریہ۔ قلم کی نوک سے جب لفظ و باوفا نکلا، دل و دماغ کے دریا سے راستہ نکلا، نماز و روزہ و حج و زکات خود جہاد، سر حسین کے پیچھے یہ قافلہ نکلا، چھری حسین کے سوکھے ہوئے گلے پہ چلی، مگر خدا کی قسم دم یزید کا نکلا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایک ایک فرد کا، اور پھر وہ جو میدان جو تھوڑی سی جگہ خالی ہو گئی تھی وہ سارے لوگ پھر ایک بار سمٹ آئے، ایسا لگ رہا ہے جیسے محفل ابھی شروع ہوئی ہے۔ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میں اس محفل میں جو محنت کی ہے جن لوگوں نے، راجو بھائی کے نام کے ساتھ ساتھ فخری صاحب کا نام ہے، فخری صاحب کے نام کے ساتھ ساتھ محترم نایاب صاحب کا نام ہے، میں ان تین لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے اسی فہرست میں سے میں انتہائی ادب اور احترام سے گزارش کر رہا ہوں، جس شاعر نے صرف شاعری کے ذریعے نہیں، صرف منقبت لکھ کے نہیں بلکہ قطعات کے ذریعے، اور قطعات میں ایسے ایسے زاویے سے شعر کہے ہیں، جناب علی اصغر علیہ السلام کے ایسے سے ان کے حوالے سے ایسے خوبصورت خوبصورت شعر کہے ہیں کہ آج پوری دنیا کو اسے خطاب دینے میں مجبوری پڑ گئی، اس کو خطاب دینا پڑا، تو یقیناً وہ شاعر شیر خارق کربلا ہے، اور اس شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی پہچان بنائی ہے۔ گزارش گزار ہوں شاعر شیر خارق کربلا محترم جناب فخری میرٹھی کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے منفرد لب و لہجے سے سامعین کو نوازیں۔ مرضی سامعین کی ہے، نعرے صلوات سے استقبال کریں یا خاموش رہیں۔ عرض کرتا ہوں علم سے اور علم کی ہوا سے جلنے لگے، ذرا آخری صف تک جڑ کے آئیے گا۔ علم سے اور علم کی ہوا سے جلنے لگے، علم سے اور علم کی ہوا سے جلنے لگے، جو بے وفا تھے وہ ذکر وفا سے جلنے لگے، علم سے اور علم کی ہوا سے جلنے لگے۔ آخری صف تک جڑ کے سنیے گا، علم سے اور علم کی ہوا سے جلنے لگے، جو بے وفا تھے وہ ذکر وفا سے جلنے لگے، قدم قدم پہ انہیں مشکلوں نے گھیر لیا، قدم قدم پہ انہیں مشکلوں نے گھیر لیا، وہ بد نصیب جو مشکل کشا سے جلنے لگے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ قدم قدم پہ انہیں مشکلوں نے گھیر لیا، قدم قدم پہ انہیں مشکلوں نے گھیر لیا، قدم قدم پہ انہیں مشکلوں نے گھیر لیا، وہ بد نصیب جو مشکل کشا سے جلنے لگے، کسی دوا سے انہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ فخری میرٹھی کا نسخہ ہے، اگر دنیا کے کسی حکیم میں دم ہو تو اس نسخے کو کاٹ دے۔ علم سے اور علم کی ہوا سے جلنے لگے، جو بے وفا تھے وہ ذکر وفا سے جلنے لگے، قدم قدم پہ انہیں مشکلوں نے گھیر لیا، وہ بد نصیب جو مشکل کشا سے جلنے لگے، کسی دوا سے انہیں فائدہ نہیں ہوگا، کسی دوا سے انہیں فائدہ نہیں ہوگا، مریض عقل جو خاک شفا سے جلنے لگے، کسی دوا سے انہیں فائدہ نہیں ہوگا، کسی دوا سے انہیں فائدہ نہیں ہوگا، مریض عقل جو خاک شفا سے جلنے لگے۔ ارے کہیں سنا تھا کہ پانی سے آگ لگتی ہے، کہیں سنا تھا کہ پانی سے آگ لگتی ہے، مگر یہ لوگ تو اشک عزا سے جلنے، کہیں سنا تھا کہ پانی سے بہت شکریہ، کہیں سنا تھا کہ پانی سے آگ لگتی ہے، کہیں سنا تھا کہ پانی سے آگ لگتی ہے، مگر یہ لوگ تو اشکے عزا سے جلنے لگے۔ ہر کی واسطے اگر میرے شعر پڑھتے میں بولے نا پیسے لے لوں گا ایک ایک شعر سے، بتا رہا۔ قدم قدم پہ انہیں مشکلوں نے گھیر لیا، وہ بد نصیب جو مشکل کشا سے جلنے لگے، کسی دوا سے انہیں فائدہ نہیں ہوگا، مریض عقل جو خاک شفا سے جلنے لگے۔ کہیں سنا تھا کہ پانی سے آگ لگتی ہے، مگر یہ لوگ تو اشک عزا سے جلنے لگے، مگر یہ لوگ تو اشک عزا سے جلنے لگے۔ ایک مصرع ایک شبیداری کا تھا، ایک انجمن کے لیے سلام کہا تھا، لیکن دل چاہتا ہے کہ وہ شعر آپ تک پہنچا دوں۔ مصرع تھا، بستر پہ لگ رہے تھے پیمبر ابھی ابھی۔ بہت آمادہ ہیں آپ حضرات، یقین مانیے گا، جہاں بالکل آمادگی کے ساتھ لوگ سنتے ہوتے ہیں میں اس وقت انتخاب کرتا ہوں۔ بہت کم جگہوں پہ میں نے یہ اشعار پڑھے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں آپ کے ذوق سماعت کو سلام کرتے ہوئے۔ بستر پہ لگ رہے تھے پیمبر ابھی ابھی، یہ اتنی جسٹ ردیف ہے
کہ اگر یہ ابھی ابھی ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے، بھائی اگر میری بات سے قیمتی کوئی آپ کی بات ہے تو میں وہاں آ جاتا ہوں، پہلے آپ کی بات میں شامل ہو جاتا ہوں، پھر آپ میرا شعر سن لیجیے گا۔ اگر میری بات اچھی، چھوڑا نہیں پلیز۔ بستر پہ لگ رہے تھے پیمبر ابھی ابھی، یہ اتنی جسٹ ردیف ہے کہ اگر یہ ذرا سی دیر سلپ ہو جائے، اس لیے میں نے متوجہ کیا اپنے بھائی کو کہ ایسی مثالیں جیسے ابھی نہیں تو کبھی نہیں، تو یہ ابھی ابھی بالکل چسپا، اگر قافیے کے ساتھ یہ ردیف چسپا ہو اور آپ تک بات پہنچے تو مجھے تھوڑا تھوڑا سا حوصلہ دیتے رہیے گا۔ چلا بلا کے شعر نہیں پڑھوں گا، کہیں ضرورت پڑی تو تھوڑی سی طاقت لگا دوں گا۔ بھائی عرشی واسطی صاحب، کبھی کبھی یہ پریکٹیکل بھی کرنا چاہیے کہ اچھا شعر ہے تو چلا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب گزارش کرتا ہوں، عباس رن میں لگتے تھے حیدر ابھی ابھی، ابھی ابھی ملاحظہ فرمائیے گا جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، چلا ولا کے شعر نہیں پڑھوں گا لیکن بہت قیمتی شاعری آپ تک پہنچاتا ہوں۔ عباس رن میں لگتے تھے حیدر ابھی ابھی، عباس رن میں لگتے تھے حیدر ابھی ابھی، بازو کٹا کے بن گئے جعفر ابھی ابھی۔ یا علی ذرا جڑ جائیے گا، عباس رن میں لگتے تھے حیدر ابھی ابھی۔ بھائی عرشی واسطی صاحب کہہ رہے تھے ہمارا اسٹیج بہت مضبوط ہو گیا، ایک کی بھی توجہ نہیں ہوگا، ذرا دیکھ لیجیے گا۔ عباس رن میں لگتے تھے حیدر ابھی ابھی، عباس رن، بھائی میں تو آپ کی طرف متوجہ ہوں، اب پیچھے مڑ کے نہیں دیکھوں گا۔ عباس رن میں لگتے تھے حیدر ابھی ابھی، بازو کٹا کے بن گئے جعفر ابھی ابھی، مجلس ہوئی تھی فاطمہ تشریف لائی تھی، مجلس ہوئی تھی فاطمہ تشریف لائی تھی، جنت بنا ہوا تھا میرا گھر ابھی ابھی۔ مجلس ہوئی تھی فاطمہ تشریف لائی تھی، یا علی عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ عباس رن میں لگتے تھے حیدر ابھی ابھی، بازو کٹا کے بن گئے جعفر ابھی ابھی، مجلس ہوئی تھی فاطمہ تشریف لائی تھی، مجلس ہوئی تھی فاطمہ تشریف لائی تھی، جنت بنا ہوا تھا میرا گھر ابھی ابھی، مجلس ہوئی تھی فاطمہ تشریف لائی تھی، جنت بنا ہوا تھا میرا گھر ابھی ابھی، جنت بنا ہوا تھا میرا گھر ابھی ابھی۔ ایک سلوات پڑھ دیں آپ حضرات، ایک شعر پڑھ دیں، جب یاد آ جائے گا وہ بھی پڑھ دوں گا۔ جنت بنا ہوا تھا میرا گھر ابھی ابھی، کچھ سوچ کر قطار سے اونٹوں کی ہٹ گئے۔ شعر پڑھنا میری ذمہ داری ہے، کیسے سننا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کچھ سوچ کر قطار سے اونٹوں کی ہٹ گئے، کچھ سوچ کر قطار سے اونٹوں کی ہٹ گئے، ورنہ مہار تھامے تھے قمبر ابھی ابھی۔ کچھ سوچ کر قطار سے اونٹوں کی ہٹ گئے، ورنہ مہار تھامے تھے قمبر ابھی ابھی۔ کچھ سوچ کر قطار سے اونٹوں کی ہٹ گئے، ورنہ مہار تھامے تھے قمبر ابھی ابھی۔ شہ پر سنبھالنے میں نہ دیکھا ہے جبرائیل، شہ پر سنبھالنے میں نہ دیکھا ہے جبرائیل، ارے 2 انگلیوں پہ تھا در خیبر ابھی ابھی۔ پر سنبھالنے میں نہ دیکھا ہے جبرائیل، شہ پر سنبھالنے میں نہ دیکھا ہے جبرائیل، 2 انگلیوں پہ تھا در خیبر ابھی ابھی۔ منبر پہ جا کے بن گئے مولا کائنات، منبر پہ جا کے بن گئے مولا کائنات، بستر پہ لگ رہے تھے پیمبر ابھی ابھی۔ منبر پہ جا کے بن گئے مولا کائنات، بستر پہ لگ رہے تھے پیمبر ابھی ابھی، تا عمر کانپتا رہا اس طرح ہربلا۔ آخری سب تک جڑ کے سنیے گا، آج کے جشن کا تحفہ اس خاکسار طالب علم کی جانب سے۔ منبر پہ جا کے بن گئے مولا کائنات، بستر پہ لگ رہے تھے پیمبر ابھی ابھی، تا عمر کانپتا رہا اس طرح ہرملا، تا عمر کانپتا رہا اس طرح ہرملا، لگتا تھا مسکرائے ہیں اصغر ابھی، تا عمر کانپتا رہا اس طرح ہرملا۔ ذرا جڑیے گا۔
تا عمر کانپتا رہا اس طرح ہرملا، تا عمر کانپتا رہا اس طرح ہرملا، لگتا تھا مسکرائے ہیں اصغر ابھی ابھی، لگتا تھا مسکرائے ہیں اصغر ابھی ابھی۔ غازی عباس علمدار کے حوالے سے یہ جشن منعقد ہے۔ ایک قطعہ مجھے یاد آ رہا بالکل تازہ، میں حاضر کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، بطور خاص جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے حاضر کرتا ہوں، بہت سکون سے پڑھتا ہوں، آپ کی ذمہ داری بڑھاتا ہوں، جیسے سننا چاہیں سنیے گا۔ عرض کرتا ہوں، کہیں یقین کہیں اعتماد ہیں عباس، کہیں یقین کہیں اعتماد ہیں عباس، علی کی طرح زمانے کو یاد ہیں عباس۔ میں ہلکے سے پڑھوں، آپ سنیے زور سے۔ کہیں یقین کہیں اعتماد ہیں عباس، علی کی طرح زمانے کو یاد ہیں عباس، مراد کوئی نہ مانگی علی نے ان کے سوا، مراد کوئی نہ مانگی علی نے ان کے سوا، یہی سبب ہے کہ باب المراد ہیں عباس، مراد کوئی نہ مانگی علی نے ان کے سوا، مراد کوئی نہ مانگی علی نے ان کے سوا، یہی سبب ہے کہ باب المراد ہیں عباس۔ عرض کرتا ہوں، خدا کے شیر کا اکلوتا آئینہ عباس، خدا کے شیر کا اکلوتا آئینہ عباس، نہیں ہے کوئی زمانے میں دوسرا عباس، خدا کے شیر کا اکلوتا آئینہ عباس، نہیں ہے کوئی زمانے میں دوسرا عباس، وہ جس علی نے زمانے کی جھولیاں بھر دیں، وہ جس علی نے زمانے کی جھولیاں بھر دیں، بغیر مانگے اسے بھی نہیں ملا عباس، وہ جس علی نے زمانے کی جھولیاں بھر دیں، بغیر مانگے اسے بھی نہیں ملا عباس، بغیر مانگے اسے بھی نہیں ملا عباس، نہیں ہے کوئی زمانے میں دوسرا عباس۔ کیوں نہیں ہے زمانے میں دوسرا عباس؟ میں قطع حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، اور جیسے بالکل یہ خاموشی سے دو قطعے سنے ہیں، بالکل اسی طرح خاموشی سے سنیے گا وہ قطعہ بھی، داد بات مت دیجیے گا۔ عرض کرتا ہوں، منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی، منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی، خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی، منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی، بالکل چپ رہ کے سنیے، منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی، خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی، ارے لاؤ گے کوئی دوسرا عباس کہاں سے، لاؤ گے کوئی دوسرا عباس کہاں سے، حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی، لاؤ گے کوئی دوسرا عباس کہاں سے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی، خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی، لاؤ گے کوئی دوسرا عباس کہاں سے، حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی۔ ایک قطعہ حاضر کرتا ہوں، اس بستی میں پڑھ چکا ہوں، اور گزشتہ سال اسی جشن میں نے یہ قطعہ پڑھا تھا، لیکن کچھ بالکل نئے سامعین مجھے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر یہ قطعہ میں نے نہیں پڑھا تو ان حضرات کی حق تلفی ہوگی جو لوگ آج پہلی مرتبہ میرے سامنے ہیں۔ یہ قطعہ ان کی نظر کرتا ہوں، تحفہ ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا، اور جو لوگ سن چکے ہیں وہ بھی ذرا جڑ کے سنیں۔ ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا، اور ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا، اور پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا۔ اور ان ماؤں کو سلام کرتا ہوں جن کی آغوش میں حسین کے ماتمدار پروان چڑھتے ہیں۔ آخری صف تک جڑ کے سنیے گا۔ ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا، اور پوری طاقت سے پڑھوں گا۔ ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا، اور پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا، اور سرتابہ قدم خون میں آتا ہوں نہا کے، سرتابہ قدم خون میں آتا ہوں نہا کے، ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا، سرتابہ قدم خون میں آتا ہوں
सरताबा कदम खून में आता हूँ, सरताबा कदम खून में आता हूँ। आखिरी सब तक जुड़ा हुआ चाहिए मुझे हर आदमी। सरताबा कदम खून में आता हूँ नहा के, माँ फिर भी ये कहती है मेरे लाल जरा और, माँ फिर भी ये कहती है मेरे लाल जरा और। हर बार बहुत शुक्रिया आपका, हर बार लहू मातम सरवर में बहा और, पर कम न हुआ जिस्म में बढ़ता ही गया और। सरताबा कदम खून में आता हूँ नहा के, माँ फिर भी ये कहती है मेरे लाल जरा और, माँ फिर भी। एक मतला और कुछ शेर हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास, बल्कि यूँ कहूँ कि ज़िंदगी की जो कीमती शायरी है उसमें से एक ख़ास तौर पे ये नज़्म भी है, ये बज़बान ममदूह है। इसमें कुछ अशार इमाम हुसैन के हवाले से उनकी ज़बानी हैं, एक शेर शहज़ादे अली असगर के हवाले से उनकी ज़बानी, और 2-3 शेर गाज़ी अब्बास अलमदार के हवाले से उनकी ज़बानी। अगर मेरे हाफ़ज़े की बयाज़ मेरा साथ दे रही है तो मैं सरैया की सरज़मीन पे मुतअद्दिद मरतबा आने के बावजूद भी शायद ये नज़्म कभी पेश नहीं कर सका हूँ। कहीं और राजू भाई ने कहीं कलकत्ता वगैरह में या कहीं और सुन ली हो तो बात दूसरी है, लेकिन सरैया की सरज़मीन पे मैं पहली मरतबा पढ़ता हूँ और चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है, ये इस आज के जश्न का ये तोहफ़ा इस खाकसार तालिब इल्म की जानिब से, इसको कबूल कीजिएगा। और कबूल करना आपकी ज़िम्मेदारी है, मैं तो पेश कर सकता हूँ कि मैं किस अंदाज में पेश करूँ, आप किस अंदाज में तोहफ़ा कबूल करते हैं ये आपकी ड्यूटी है। मैं मतला हाजिर करता हूँ बज़बान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अल्फाज इस खाकसार हक़ीर के हैं, लहजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हाजिर करता हूँ। सारी दुनिया में है बेमिसल कबीला मेरा, जुड़ के सुनिएगा, मैं खामोश नहीं बैठने दूंगा किसी को। सारी दुनिया में है बेमिसल कबीला मेरा, सारी दुनिया में है बेमिसल कबीला मेरा, मुंडी मत हिलाओ, ज़बान से बोलो। सारी दुनिया में है बेमिसल कबीला मेरा, सारी दुनिया में है बेमिसल कबीला मेरा, अरे मौत को भीख में सर देता है कुनबा मेरा। सारी दुनिया में है बेमिसल, जरा जुड़ जाइएगा, जरा जुड़ जाइएगा। सारी दुनिया में है बेमिसल कबीला मेरा, मौत को भीख में सर देता है कुनबा मेरा। रुक अभी मौत जरा देर अभी दूर ठहर, रुक अभी मौत, रुक अभी मौत जरा देर अभी दूर ठहर, तीर से खेल रहा है अभी बच्चा मेरा। मौत जरा देर अभी, रुक अभी मौत जरा देर अभी। याद रखिएगा, सारी दुनिया में बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सरा सा हौसला देते रहिएगा, मैं खिदमत आपकी करता हूँ। सारी दुनिया में है बेमिसल कबीला मेरा, मौत को भीख में सर देता है कुनबा मेरा। रुक अभी मौत जरा देर अभी दूर ठहर, रुक अभी मौत जरा देर अभी दूर ठहर, तीर से खेल रहा है अभी बच्चा मेरा, तीर से खेल रहा है अभी बच्चा मेरा। कट न पाई किसी खंजर से इबादत मेरी, कट न पाई। मिसरे को महसूस कीजिएगा, अभी मैंने बहुत ताकत लगा के शेर पढ़ा, मैं बिल्कुल सुकून से पढ़ता हूँ, आप महसूस कर लीजिएगा शेर। अगर बड़ा शेर हो तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। सारी दुनिया में है बेमिसल कबीला मेरा, मौत को भीख में सर देता है कुनबा मेरा। रुक अभी मौत जरा देर अभी दूर ठहर, तीर से खेल रहा है अभी बच्चा मेरा। कट न पाई किसी खंजर से इबादत मेरी, कट न पाई किसी खंजर से इबादत मेरी, सर कलम हो गया जारी रहा सजदा मेरा। कट न पाई किसी खंजर से इबादत मेरी, कट न पाई किसी खंजर से इबादत मेरी, सर कलम हो गया जारी रहा सजदा मेरा। सर को नेज़े की बुलंदी पे चढ़ाया उसने, सर को नेज़े की बुलंदी पे चढ़ाया उसने, मेरे कातिल को भी मालूम था रुतबा मेरा। सर को नेज़े की बुलंदी, सर को नेज़े की बुलंदी पे चढ़ाया उसने, सर को नेज़े की बुलंदी पे चढ़ाया उसने, मेरे कातिल को भी मालूम था रुतबा मेरा, मेरे कातिल को भी मालूम था रुतबा मेरा। कट न पाई किसी खंजर से इबादत मेरी, सर कलम हो गया जारी रहा सजदा मेरा। सर को नेज़े की बुलंदी पे चढ़ाया उसने, मेरे कातिल को भी मालूम था रुतबा मेरा। माँ ने घुट्टी में पिलाई थी तिलावत मुझको,
ماں نے گھٹی میں پلائی تھی تلاوت مجھ کو، نو کے نیزہ پہ بھی بدلا نہیں لہجہ میرا۔ ماں نے گھٹی میں پلائی تھی تلاوت مجھ کو، نو کے نیزہ پہ بھی بدلا نہیں لہجہ میرا۔ یہ اشعار امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ان کی زبانی تھے۔ ایک شعر شہزادے علی اصغر کے حوالے سے ان کی زبانی پیش کرتا ہوں، اور محسوس کر لیجئے گا شعر شاعر شیرخوار کربلا کا خطاب عرشی واسطی جیسے دوستوں نے محبت میں دے دیا ہے، لیکن مولا کی بارگاہ سے کچھ عطا ہوا ہے اس شہزادے کے نام پہ، آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ یہ شعر شہزادے علی اصغر کی زبانی آپ تک پہنچاتا ہوں۔ رک ابھی موت ذرا دیر ابھی دور ٹھہر، تیر سے کھیل رہا ہے ابھی بچہ میرا، کٹ نہ پائی کسی خنجر سے عبادت میری، سر قلم ہو گیا جاری رہا سجدہ میرا۔ شیرخوار کربلا کا لہجہ اس شعر میں حاضر کرتا ہوں، بے زبان شہزادے کا لہجہ حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ پیاس دکھلائی ہے رکھا نہیں پانی کا سوال، پیاس دکھلائی ہے، اگر دل تک پہنچے تو کھل کے بولیے گا، شرما کے مت بولیے گا۔ پیاس دکھلائی ہے، پیاس دکھلائی ہے، رکھا نہیں پانی کا سوال، ارے مٹھیاں بند رہی ہاتھ نہ پھیلا میرا۔ پیاس دکھلائی ہے رکھا نہیں، علی کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ معجزہ کم تو نہیں ہے یہ دم تشنہ لبی، معجزہ کم تو نہیں ہے یہ دم تشنہ لبی، مشک دانتوں میں رہی ہونٹ نہ بھیگا میرا۔ یا علی معجزہ کم تو نہیں ہے یہ دم تشنہ لبی، معجزہ کم تو نہیں ہے یہ دم تشنہ لبی، معجزہ کم تو نہیں ہے یہ دم تشنہ لبی، مشک دانتوں میں رہی ہونٹ نہ بھیگا میرا۔ میں نے بہت سال پہلے ایک ویڈیو کیسٹ دیکھا تھا، ابھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس مقام کی بنفس نفیس زیارت کر کے آئے ہیں، میں ویڈیو کیسٹ تک ابھی محدود ہوں۔ کسی زمانے میں پاکستان کی وزیر اعظم ہوتی تھی بے نظیر بھٹو، وہ اس دور میں زیارت کے لیے گئی تھی، تو اس کا ویڈیو میں نے دیکھا تھا کہ ان کو اسپیشل پرمیشن ملی تھی غازی عباس علمدار کے روضے کے بیسمنٹ میں جانے کی، تو وہ روضے کے بیسمنٹ میں گئیں سیڑھیاں اتر کے، اور واپس آئیں اور یہ کہتے ہوئے آئیں کہ نیچے نہیں جایا جا سکتا، نیچے پانی ہے۔ تو اب میں شاعر اہل بیت ہوں، میں نے اپنی نظر سے دیکھا روضے کے بیسمنٹ میں پانی کا مطلب ہے غازی عباس علمدار کے قدموں میں پانی۔ میں نے یہی سے اپنی بات شروع کی ہے، آپ کی امانت آپ کے حوالے، اور آج کی گفتگو کا یہ آخری شعر۔ اپنے چلو سے گراتا تھا میں جب آب فرات، اس گھڑی چشمہ کوثر پہ تھا سایہ میرا، معجزہ کم تو نہیں ہے یہ دم تشنہ لبی، مشک دانتوں میں رہی ہونٹ نہ بھیگا میرا، مشک دانتوں میں رہی ہونٹ نہ بھیگا میرا۔ غازی عباس علمدار کے روضے کے بیسمنٹ میں پانی، یعنی مولا کے قدموں میں پانی۔ حاضر کرتا ہوں بخشوانے کو خطا پاؤں پکڑ رکھے ہیں، آپ کی امانت ہے، آپ کے حوالے ہے۔ معجزہ کم تو نہیں ہے، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ بولیں لیکن آواز نہیں نکلتی ہے، ایسے منزل آ جاتی ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ معجزہ کم تو نہیں ہے یہ دم تشنہ لبی، مشک دانتوں میں رہی ہونٹ نہ بھیگا میرا، بخشوانے کو خطا پاؤں پکڑ رکھے ہیں، ارے 14 صدیوں سے گنہگار ہے دریا میرا۔